الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً سیدنا و سندنا و مولانا و ملجأنا و معوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد شریف صاحب قادری رضوی شمع مصطفی کے پروانوں، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور آج کے دن دنیا بھر کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کے اظہار میں تقاریر فرماتے ہیں اور اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اللہ کے رسول کے پیغام محبت کو عام کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ جو رب العالمین ہے وہ اپنے محبوب کے متعلق کہتا ہے کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ عالمین کا رب ہے اور میرے اور آپ کے آقا عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اب عالمین ایک یہ عالم ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں عالمین ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی مشیت کے مطابق پیدا فرمایا۔ ساتوں آسمانوں نے اللہ نے عالمین کو پیدا فرمایا، ساتوں زمینوں میں اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق عالمین کو پیدا فرمایا، سدرۃ المنتہا کو پیدا فرمایا، مقامہ قاب قوسین کو پیدا فرمایا، لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا۔ ان تمام عالمین کی رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اور آج کا یہ اجتماع جمعۃ المبارک کا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اظہار کے لیے اجتماع جمعے کا منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، ہمیں جو دین ملا وہ آقا کریم کی نالین مقدس کے صدقہ میں ملا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان بدبختوں کو کیا معلوم ہے کہ کائنات تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہتھیلی پر رکھ دی ہے۔ میرے محبوب جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں کوئی قید نہیں ہے، اس وقت کائنات کے ہر ذرے کا نظارہ فرما سکتے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی کا ایک شعر ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا۔ یہ تو ازل سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی مشیت کے مطابق عالم غیب میں اس کا ظہور فرمایا تھا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پورے ملک کے حالات خراب کیے گئے تاکہ 17 کروڑ مسلمان مشتعل ہو جائیں۔ اس لیے حالات خراب کیے گئے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے۔ اس لیے حالات خراب کیے گئے کہ پاکستان میں حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جائے۔ اس لیے نہتے بے گناہ شمع رسالت کے پروانوں پر گولیاں برسائی گئیں کہ جو اپنے آقا کا میلاد پڑھتے ہوئے جلوس سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہو کہ گولیوں سے، اسلحہ کی نمائش سے اور طاقت کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میلاد منانے سے رک جائیں گے؟ نہیں رک سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ تو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آج اسلام کے متعلق بین الاقوامی طور پر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کروا دیے جائیں۔ ان ممالک کے اندر یہ بھی ہے کہ ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو۔ ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کی جائے۔ ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ امام حسین نہ حق تھے اور یزید حق پر تھا۔ یہ جب لٹریچر شائع ہوگا، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تحریراً تقریراً گستاخی کی جائے گی تو مسلمانوں کے جذبات ضرور بھڑکیں گے۔ جب حضرت امام حسین کو باغی کہا جائے گا نعوذ باللہ تو مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے۔ جب نبی کو یہ کہا جائے گا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور تم یہ کہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سازش ہے اس وقت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ہمارا مرکزی اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان اور پنجاب کو اسلحہ سے پاک کیا جائے۔ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اسلحہ سے پاک مسجد و مدارس و منبر رسول ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں پر جن لوگوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، جن لوگوں نے ملک کے امن کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے انتظامیہ کے امن کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے فوجی افسروں کے گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے بندوں کو لٹا کر دہشت گرد طالبان نے چھریوں کے ذریعے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم ان کے خلاف للکار ہیں، للکار ہیں، للکار ہیں۔ ہم کسی دہشت گرد القاعدہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی دہشت گرد طالبان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانی ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔
سامعین عزیز احتشام، آپ جانتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے پرامن رہنے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو دبا لیں گے. دبایا نہیں جا سکتا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خاں میں 10 افراد شہید کیے گئے، آج تک اس کی FIR نہیں کاٹی گئی. کیا نبی کے میلاد منانے والوں کے گلے کاٹے جائیں اور انتظامیہ سرحد کی مصلحتوں کا شکار رہے؟ یہ نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، رسول اللہ کی غلامی کے دامن کو تھام لیں. ہم پرامن لوگ ہیں. غلامی مصطفیٰ کے صدقے سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ ہم پرتشدد نہیں ہیں، نہ ہماری یہ روایات ہیں، نہ ہماری تاریخ ہے. ہماری تاریخ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو معین الدین چشتی اجمیری نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو امام احمد رضا بریلوی نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو سرحد کے مجدد نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو محدث اعظم نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو بہاؤالدین زکریا نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو سیال شریف کے تاجدار نے لکھ دی. ہماری تاریخ تو گولڑا شریف کے تاجدار نے لکھ دی. تاریخ کیا ہے کہ تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، غیروں کو بھی مسلمان کرو، اور یہ ہماری تاریخ ہے. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک پورے ملک میں، پاکستان میں، خیبر سے لے کر کراچی تک کسی بھی اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی مسجد کے اندر، کسی دارالعلوم کے اندر، کسی خانقاہ کے اندر ایک لاٹھی تک موجود نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. اور ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں، حکومت جانتے ہیں، خفیہ ایجنسیاں جانتی ہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ جنہوں نے بین الاقوامی قوتوں کے اشارے پر میلاد پاک کے جلوس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، قانون کے حوالے کیا جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے. جوڈیشل انکوائری ضروری ہے. جوڈیشل انکوائری کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے. اس میں جو بھی مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے. جو مجرم ہو اس کو سزا دی جائے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے جلوس پہ جو شبیہ بنی ہوئی تھی سرکار دو عالم نور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی، کیا اس کے اوپر لاٹھیاں نہیں برسائیں گئی؟ نعوذ باللہ. کیا اس کے اوپر پتھر نہیں برسائے گئے؟ نعوذ باللہ. یہ کام تو ہندو نہ کر سکے، یہ کام تو سکھ نہ کر سکے، یہ کام تو عیسائی نہ کر سکے. کس نے کیا؟ اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے؟ ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں. جس نے کیا، جس طبقے نے کیا، جس گروہ نے کیا، وہ ذمہ دار اس کا ہے. ہمارا ایمان قرآن عظیم پر ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم کوئی سیاسی دکانداری نہیں چمکانا چاہتے کہ چند اوراق کو لے کر کس نے ثبوت ہیں، قرآن مجید کو جلانے کو تو پیش کیا جائے. جو اس کا مجرم ہے اس کو سزا دی جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو آگ لگا کر ثم نعوذ باللہ، اور اس کی پھر ویڈیو کیسٹ مہیا کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے. اس ویڈیو کیسٹ میں قرآن پاک کے جلانے والوں کی اگر تصویریں ہیں تو محدث اعظم کے یہ غلام
ان کو قانون کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تصویریں اگر موجود ہیں، لیکن اگر کوئی تصویر نہیں ہے تو پھر یہ ایک سازش لگتی ہے، گہری سازش، اور یہ گہری سازش کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے۔ ہم تخریب کاروں میں سے نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم چاہتے تو شہر کیا ملک کے اندر ہڑتال کروا دیتے۔ اب بھی سنی اتحاد کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتظامیہ، پورے ملک کی انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو واقعہ رونما ہوا، ہم ان کو وقت دے رہے ہیں۔ ہم کل پاکستان علماء اور مشائخ کنونشن کریں گے، اس میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ 13 اگر ادھر سے پکڑے تو 13 ادھر سے بھی پکڑ لیا جائے، 26 اگر ادھر سے پکڑے تو 26 ادھر سے بھی پکڑ لیا جائے۔ یہ کام انتظامیہ کا نہیں ہوتا۔ اور میں خفیہ ایجنسیوں سے بھی یہ کہتا ہوں، بڑے دکھناک بات ہے کہ یہاں پر 15-20 ہزار آدمی کا اجتماع ہو جائے تو لکھ دیتے جی 500 تھا، 700 تھا، 1200 تھا۔ وہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 650 سے زائد، 450 سے زائد رقبہ بنتا ہے۔ مسجد کے سین کا 66,000 مربع فٹ رقبہ ہے، خود ہی اندازہ لگا لے کتنے آدمی آ جاتے ہیں۔ خدا را آپ پر بھی آپ اونوت ہیں، حقائق کو لکھیں، حقائق کو سمجھیں اور حقائق کو آگے بھیجیں تاکہ معلوم ہو کون شر پسند اور کون شر پسند نہیں ہے۔ آج کا ہمارا یہ جو احتجاج ہے میلاد پاک کا، یہ صرف جمعے کے اندر احتجاج ہے۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم نے کسی سے نیگوشیشن کی ہیں۔ جلوس کا اگر ہم اعلان کرتے تو ہم نکل سکتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جلوس کی آڑ میں دہشت گرد پنجاب اور فیصل آباد کا امن تباہ کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے یہ منصوبے ہیں کہ لوگوں کی دکانوں کو توڑا جائے، لوگوں کے کاروباروں کو ختم کیا جائے، لوگوں کے کاروباروں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ لیکن انتظامیہ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ انتظامیہ اب دیکھ لے کہ پرامن کون ہیں اور پرتشدد کون ہیں۔ پرتشدد میں اور پرامن میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا اگر ہمارے جائز مطالبات نہ مانے گئے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو دل خراش واقعہ رونما ہوا، میں کیا عرض کروں آپ سے کہ وہ بندے نعرہ لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور اوپر سے گولیاں برسنا شروع ہوئیں۔ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ رسول اللہ کا نام لینے والوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کیا یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس کے اظہار کے لیے اجتماع کیا جائے تو دنگا فساد کھڑا ہو جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ملک عزیز میں شاعر اسلام کی توہین ہو؟ کیا یہ اس لیے ملک حاصل کیا تھا کہ دہشت گرد جہاں چاہیں بم بلاسٹ کریں، لوگوں کی جان سے، عزت سے، مال سے، آبرو سے کھیلیں؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ بنیر کے ڈی پی او کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اس کے آفس میں شہید کیا جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ قانون کے محافظ ڈی سی سرحد کو اس لیے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا گیا کہ وہ قانون کی حکمرانی چاہتا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا کہ فوج جو پاکستان کے دفاع کی ذمہ دار ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے بازار کو گرم کیا جائے؟ کیا یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ کلاشن کوفیں کھلے عام لہرائی جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جائے؟ نہیں، یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا
کہ کالی کمری والے آقا کا نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا، اور یقیناً اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ میں ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ میں مرکزی حکومت سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ امریکہ ڈرون اٹیک کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرے، کیا اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا امریکن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ نہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان نبی کے غلاموں کا ملک ہے، نبی کے غلاموں کا ملک ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیا سرحد کے 140 علماء اور مشائخ کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کے پیروکار تھے؟ کیا پیر سمیع اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے اس لیے کیے گئے کہ ملک میں مذہبی فسادات کروائے جائیں؟ نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت کلاشن کوفوں کا نہیں ہے، اب وقت اسلحہ کی کھلے عام نمائش کا نہیں ہے، اب وقت ہے محمد مصطفیٰ کے پرچم کو تھامنے کا، اب وقت ہے ملک کے اندر امن برپا کرنے کا، آج وقت ہے اس چیز کا کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ الزام تراشیوں کی بجائے جو مجرم ہیں ان کو قانون کے حوالے کیا جائے، جو مجرم ہیں ان کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ممالک اسلامیہ میں ایک سپر پاور ہے، پاکستان کی سپر حیثیت برقرار رہنی چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت ملک عزیز میں جو خطرات ہیں وہ بھی سب کے علم میں ہیں، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، حق کو حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، باطل کو باطل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، محدث اعظم کے غلام تیرے اللہ کے سامنے اور روضہ اقدس کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو پرامن بنا کر دم لیں گے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ کیا ہمارا قصور یہی تھا ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید کا کہ اس نے کہا تھا کہ خودکش حملے حرام ہیں؟ کیا پیر بسم اللہ قادری کا یہی قصور تھا کہ اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ خودکش حملہ کرنا اسلامی شریعت میں حرام ہے؟ کیا عبد الرحمان بابا کے دربار کو پشاور میں آگ لگانا یہ اسلامی شریعت کے مطابق تھا؟ نہیں، ہم تو ہر ایک کی تقدیس کا آئین اور قانون کے مطابق دم بھرنے والے لوگ ہیں، لیکن انتظامیہ یہ بات لکھ لے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم قیام امن کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں ہم دبا لیں گے، ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا 30 سالہ کردار جامعہ رضویہ کا، سنی رضوی جامعہ مسجد کا، اہل سنت کا دنیا کی تاریخ کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں یہ مجبور نہ کیا جائے، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں جو 4 افراد 12 ربیع الاول کو دہشت گرد پکڑے گئے تھے، حکومت ان کے نیٹ ورک کو بتائے کہ ان کا نیٹ ورک کہاں سے تھا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈنگا کے اندر جن شرپسند آدمیوں نے جلوس کے اوپر گولی چلانے کی کوشش کی ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کے اندر میلاد پاک کے جلوس کو جنہوں نے روکنے کی کوشش کی اور فائرنگ کی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ جو رسول اللہ کے نام پر جنہوں نے جلوس نکالا میلاد پاک کا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ان کے مجرموں کے خلاف قرار واقعی سزا دی جائے، وگرنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم کس زبان سے سمجھائیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک کا امن رہے۔ آپ ملک کے امن کے خواہاں ہیں؟ ہم کسی گالی گلوچ کی سیاست کو نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے خلاف نعرہ بازی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا منصوبہ کوئی دنگا فساد کا نہیں ہے، ہمارا منصوبہ وہی ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ کیا ہے کہ امن رکھو۔ یہاں تو سرٹیفکیٹ پکڑے ہوئے ہیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں دارہ اسلام سے خارج۔ ارے اللہ کے بندو کچھ تو سوچو کہ پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کوئی ٹائی لگا لے وہ دارہ اسلام سے خارج، کوئی پینٹ لگا لے وہ دارہ اسلام سے خارج، کوئی آدمی اگر بازار سے گزرتا ہو وہ دارہ اسلام سے خارج۔ کیا تم نے کفر کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں؟ لوگوں کو اسلام سے دور نہ کرو، وہی ہم عمل کریں جو معین الدین چشتی نے کیا تھا۔ ہم ان کے فالوورز لوگ ہیں اور ہم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی پرامن تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہمارا رسول حاضر و ناظر رسول ہے، ہمارا رسول غیب پر قدرت رکھنے والا رسول ہے، ہمارا رسول گنبد خضرا میں بیٹھ کر سنی رضوی جامع مسجد کے دلوں کی دھڑکنوں کو سماعت فرمانے والا رسول ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں اپنے رسول کے دربار میں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آج کا یہ پروگرام جو پرامن تھا، انشاءاللہ تعالی اس جمعے کے مبارک اجتماع کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ کوئی ریلی کوئی جلوس ہمارا نہیں ہے، اگر کوئی نکالے وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم شہر کے امن کو تباہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ شہر کے امن کو تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں، ہاتھ اٹھا کر کیمرے کی آنکھ دیکھ لیں۔ ہم شہر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم شہر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم شہر میں امن قائم کر کے دم لیں گے، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو پھر علماء اور مشائخ کے کنونشن میں اگر ہماری داد رسی نہ ہوئی، جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی، قانون کے مطابق مجرموں کو نہ پکڑا گیا، تو پھر ملک بھر کے علماء اور مشائخ کنونشن کر کے آئندہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ بے گناہ افراد کو جس FIR کے ذریعے مجرم قرار دیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور رہا کرو۔ مطالبہ ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں؟ یک طرفہ کاروائی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اگر یک طرفہ کاروائی ہوئی تو پھر ہم ہڑتال کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے اور جلوس نکالنے پر بھی مجبور ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں انتظامیہ کہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہونے دیں گے۔ یک طرف جس نے جو جرم کیا ہے، جس نے جو جرم کیا ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو اس کی سزا ملی، تاکہ پتہ چل سکے کہ مجرموں کو کیسے سزا ملتی ہے، اور سزا بھی برسر عام ملے تاکہ آئندہ آنے والے عبرت پکڑ سکیں۔ اور اللہ کا غضب و خیر نازل ہوگا ہی جنہوں نے یہ ساری کبھی حرکت کی ہے۔ میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بھی نماز کا زیادہ ہو رہا ہے، آخر میں چند ایک نعرے لگا کر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاضر نبی زندہ باد، حاضر نبی زندہ باد، حاضر محمد زندہ باد، حاضر محمد، ناظر محمد، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، ہادی برحق، ہادی برحق، ہادی برحق،
हादिया बरहक। जो लोग अपनी जबानों के जरिए मसाजिद में मुसलमानों के खिलाफ दिल आज़ार तकरीरें करते हैं, इंतजामिया को चाहिए कि उनके मुंह पे लगामे दें। ये नहीं कि रिपोर्ट लिख दें उधर भी जलसा हो गया इधर भी जलसा हो गया, सब अच्छा रिपोर्ट है। जो जहां अगर इधर कोई कानून शिकनी हुई, बिल्कुल आपका इखलाकी आका के आप भेजें कि इधर इखलाक से गिरी हुई बात हुई, अगर उधर इखलाक से गिरी हुई बात हुई आपका हक्का के लिख कर भेजें। ये नहीं कि आप लिखते जी दोनों ने इज्तिमा किया, 200 आदमी का इज्तिमा था, मसला रफा दफा हो गया। ये मसला खुदा का वास्ता रफा दफा उसी वक्त होगा जब मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह इंदा चंद दिनों तक मैं फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इजलास बुला रहा हूँ। हमारे कायदीन जिनमें निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, सुन्नी तहरीक, अहले सुन्नत व जमात के, जमात अहले सुन्नत की, अंजुमन तलबा इस्लाम की, आलमी तंजीम अहले सुन्नत के उलमा और मुशाइख हजरत पीर सैयद हबीब अहमद अरफानी चिश्ती, वो सब हजरात पीराने उज़्ज़ाम, हम सब एक हैं, नबी के झंडे के नीचे एक है, नबी के झंडे के नीचे, नबी के झंडे के लिए, नबी के झंडे के नीचे एक है इंशाअल्लाह ताला। आज भी आप देख लें हजारों अफराद का इज्तिमा है। वकील साहब आप भी जरा उठकर देख लें, आप वकील अहले सुन्नत है, देख लें, उधर देखें, इधर देखें, उधर देखें, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों का। क्या मैं आपसे ये यकीन रखूं? तेनू नहीं जिक्र सुनने वास्ते जाओ, अपने जलसियां नू कामयाब करो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ दा जुलूस जिथे भी नजदीक पहुंच सकते हो जुलूस में शामिल होवो ताकि सरकार दी इज्जत दा जुलूस है।